ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ اس کے بعد انہوں نے انس سے عبدالعزیز کی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ عبدالعزیز کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2201۔ امام مالک بن انس نے محمد بن عمر بن حلحلہ سے، انہوں نے معبد بن کعب بن مالک سے، اور انہوں نے حضرت قتادہ بن ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے۔ انہوں یعنی صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آرام پانے والا یا جس سے آرام ملنے والا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندہ مومن دنیا کی تکالیف سے آرام پاتا ہے، اور فاجر بندے کے مرنے سے لوگ، شہر، درخت اور حیوانات آرام پاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2202۔ یحییٰ بن سعید اور عبد الرزاق نے عبداللہ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن عمر سے، انہوں نے کعب بن مالک کے بیٹے معبد سے، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مانند روایت بیان کی، اور یحییٰ کی حدیث میں ہے وہ یعنی مومن بندہ اللہ کی رحمت میں آ کر دنیا کی اذیت اور تھکان سے آرام حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2203۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نجاشی فوت ہوئے لوگوں کو ان کی وفات کی اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ باہر جنازہ گاہ میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2204۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ والے حکمران نجاشی کی جس دن وہ فوت ہوئے موت کی خبر دی، اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث سنائی کہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازگاہ میں ان کی صفیں بنوائی، نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2205۔ صالح نے دونوں سندوں کے ساتھ ابن شہاب سے عقیل بن خالد کی روایت کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2906۔ سعید بن مینا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی تو اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2207۔ عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کا ایک نیک بندہ اسحمہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہماری امامت کرائی اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2208۔ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارا ایک بھائی وفات پا گیا ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر ہم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری 2 صفیں بنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2209۔ زہیر بن حرب، علی بن حجر اور یحییٰ بن ایوب نے کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو محلب سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارا ایک بھائی وفات پا گیا ہے، لہٰذا تم اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ آپ کی مراد نجاشی سے تھی۔ اور زہیر کی روایت میں ان اخلکم یعنی تمہارا ایک بھائی کے بجائے ان اخاکم یعنی تمہارا بھائی کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2210۔ حسن بن ربیع اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں عبداللہ بن ادریس نے شیبانی سے حدیث سنائی۔ انہوں نے شعبی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے دفن کیے جانے کے بعد ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ شیبانی نے کہا، میں نے شعبی سے پوچھا، آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا، ایک قابل اعتماد ہستی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ یہ حسن کی حدیث کے الفاظ ہیں اور ابن نمیر کی روایت میں ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گیلی نئی قبر کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ میں نے عامر بن شرحیل شعبی سے پوچھا، آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ انہوں نے کہا، ایک قابل اعتماد ہستی جو اس جنازے میں شریک تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2211۔ حشیم، عبد الواحد بن زیاد، جریر، سفیان، معاذ بن معاذ اور شعبہ سب نے شیبانی سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، اور ان میں سے کسی کی روایت میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2212۔ اسماعیل بن ابی خالد اور ابو حسین نے شعبی سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قبر پر نماز پڑھنے کے بارے میں شیبانی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ ان کی حدیث میں بھی وَكَبَّرَ أَرْبَعًا یعنی آپ نے 4 تکبیریں کہیں کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2213۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2214۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، یا ایک نوجوان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت یا اس مرد کے بارے میں پوچھا تو لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو مجھے اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی؟ کہا، گویا ان لوگوں نے اس عورت یا اس مرد کے معاملے کو معمولی خیال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا، اہل قبور کے لیے یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں اور میری ان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان قبروں کو منور فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2215۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہیں۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اتنی یعنی 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2216۔ سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازے کو دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تم کو پیچھے چھوڑ دے یعنی آگے نکل جائے یا اسے رکھ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2217۔
لئیس اور یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے، اور یونس کی حدیث میں ہے کہ انہوں یعنی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے۔ اسی طرح قتیبہ بن سعید اور ابن رمح نے لئیس سے، انہوں نے نافع سے، اسی طرح قتیبہ بن سعید اور ابن رمح نے لئیس سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنازے کو دیکھے تو اگر وہ جنازے کے ساتھ چل نہیں رہا تو کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ وہ جنازہ اس کو پیچھے چھوڑ دے یا اس کو پیچھے چھوڑنے سے پہلے اس کو رکھ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2218۔ ایوب، عبید اللہ، ابن عون اور ابن جریج سب نے نافع سے اسی سند کے ساتھ لئیس بن سعد کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ البتہ ابن جریج کی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازے کو دیکھے تو اگر وہ اس کے پیچھے ساتھ چلنے والا نہیں تو اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ وہ اس کو پیچھے چھوڑ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2219۔ ابو صالح نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جنازے کے پیچھے یعنی ساتھ جاؤ تو نہ بیٹھو یہاں تک کہ اس کو رکھ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2220۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے پیچھے یعنی ساتھ جائے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ اس جنازے کو رکھ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2221۔ عبید اللہ بن مقسم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت خوف اور گھبراہٹ کا باعث ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2222۔ محمد بن رافع نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث سنائی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2223۔ ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے ابو زبیر نے یہ خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2224۔ شعبہ نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے ابن ابی لیلہ سے روایت کی کہ حضرت قیس بن سعد اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما قادسیہ میں مقیم تھے کہ ان کے پاس ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے، اس پر ان دونوں سے کہا گیا کہ وہ اسی زمین کے ذمی لوگوں میں سے ہے، تو ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ایک جان نہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2225۔ اعمش نے عمر بن مرہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اس میں ہے ان دونوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2226۔ لیث نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے واقد بن عمر بن سعد بن معاذ سے روایت کی، انہوں نے کہا نافع بن جبیر نے مجھے کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا جبکہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے اور وہ خود بیٹھ کر جنازے کو رکھ دیے جانے کا انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا
تمہیں کس چیز نے کھڑا کر رکھا ہے؟ میں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں کہ جنازہ رکھ دیا جائے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو نافع نے کہا مجھے مسعود بن حکم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جنازوں کے لیے کھڑے ہوئے، پھر بعد میں بیٹھتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2227۔ عبد الوہاب نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، کہا مجھے واقع بن عمر بن سعد بن معاذ انصاری نے خبر دی کہ نافع بن جبیر نے ان کو خبر دی کہ ان کو مسعود بن حکم انصاری نے بتایا کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ جنازوں کے بارے میں کہتے تھے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، بعد میں بیٹھے رہتے، اور انہوں یعنی نافع نے یہ روایت اس لیے بیان کی کہ نافع بن جبیر نے واقد بن عمر کو دیکھا، وہ جنازے کے رکھ دیے جانے تک کھڑے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2228۔ ابن ابی زائدہ نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2229۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن منقدر سے حدیث سنائی، کہا میں نے مسعود بن حکم سے سنا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے، اور آپ بیٹھنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے، یعنی جنازے میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ یحییٰ قطان نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2231۔ ابن وہب نے کہا مجھے معاویہ بن صالح نے حبیب بن عبید سے خبر دی، انہوں نے اس حدیث کو جبیر بن نفیر سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ یاد کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے، اسے معاف فرما اور اس کی باعزت ضیافت فرما، اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما، اور اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا، اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر، اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے، اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل فرما، اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ کہا یہاں تک ہوا کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ یہ میت میں ہوتا۔ معاویہ نے کہا مجھے عبد الرحمن بن جبیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب بن عبید کی اسی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2232۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں معاویہ بن صالح نے دونوں میں سے ہر ایک سند کے ساتھ ابن وہب کی حدیث کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2233۔ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے ایک جنازہ پڑھایا، آپ فرما رہے تھے اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے معاف فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اس کی باعزت مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو فراخ کر دے اور اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف فرما جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے میں بہتر گھر اور اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی عطا فرما اور اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2234۔ عبد الوارث بن سعید نے حسین بن زکوان سے خبر دی،
انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن بریدہ نے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی. انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی جو حالت نفاس میں وفات پا گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2235. ابن مبارک، یزید بن ہارون اور فضل بن موسیٰ سب نے حسین سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت بیان کی اور انہوں نے ام کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر نہیں کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2236. محمد بن مسنہ اور عقبہ بن مکرم امی نے کہا ہمیں ابن عدی نے حسین بن زکوان سے حدیث بیان کی اور انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی. انہوں نے کہا حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نوعمر لڑکا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر یاد کیا کرتا تھا اور مجھے بات کرنے سے اس کے سوا کوئی چیز نہ روکتی کہ یہاں بہت لوگ ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت کی نماز جنازہ ادا کی جو حالت نفاس میں وفات پا گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے. ابن مسنہ کی روایت میں ہے حسین نے کہا مجھے عبداللہ بن بریدہ نے حدیث سنائی اور کہا آپ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2237. مالک بن مغول نے سماک بن حرب سے اور انہوں نے جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر زین کے ننگی پشت والا ایک گھوڑا لایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے لوٹے تو اس پر سوار ہو گئے جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پیدل چل رہے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2238. شعبہ نے سماک بن حرب سے اور انہوں نے جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر ننگی پشت والا بغیر زین کے گھوڑا لایا گیا. ایک آدمی نے اسے پکڑ کر روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دل کی چال چلنے لگا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ چل رہے تھے. کہا لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں کتنے لٹکے ہوئے یا جھکے ہوئے خوشے ہیں. یا شعبہ نے ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2239. عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیماری کے دوران میں جس میں وہ فوت ہو گئے تھے اپنے لواحقین سے کہا میرے لیے لحد تیار کرنا اور میرے اوپر اچھے طریقے سے کچی اینٹیں لگانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ کیا گیا تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2240. ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ موٹی چادر رکھی یعنی بچھائی گئی تھی. امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ابو جمرہ کا نام نصر بن عمران اور ابو طیاح کا نام یزید بن حمید ہے. ان کا نام سند میں نہیں. یہ ایک زائد فائدہ ہے جس کا اضافہ امام مسلم رحمہ اللہ نے غالباً کسی شاگرد کے کسی سوال پر ان دونوں نے سرخس میں وفات پائی جس کا اضافہ امام مسلم نے غالباً کسی شاگرد کے سوال پر کیا. ان دونوں نے سرخس میں وفات پائی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2241. سمامہ بن شفعی نے بیان کیا کہا ہم سرزمین روم کے جزیرہ رودس میں فضالہ بن عبید اوسی انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفات پا گیا. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا.
پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2242۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے حبیب بن ابی ثابت سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے ابو الحیاج اسدی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا، اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2243۔ یحییٰ القطان نے کہا ہمیں سفیان نے حبیب سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، اور انہوں نے لا تدع تمثالا الا تمست کے بجائے ولا صورتا الا تمستها یعنی کوئی تصویر نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2244۔ حفص بن غیاث نے ابن جریج سے، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونا لگایا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2245۔ حجاج بن محمد اور عبد الرزاق نے ابن جریج سے روایت کی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے اس پچھلی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2246۔ ایوب نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قبروں کو چونا لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2247۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انگارے پر اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے حق میں اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2248۔ عبدالعزیز اور سفیان دونوں نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2249۔ بسر بن عبید اللہ نے حضرت واصلہ بن اسقا بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2250۔ ابو ادریس خولانی نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2251۔ عبد العزیز بن محمد نے عبد الواحد بن حمزہ سے اور انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد میں سے گزارا جائے تاکہ وہ بھی ان کا جنازہ ادا کر سکیں۔ آپ کی بات پر لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کس قدر جلد بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابی سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسجد ہی میں ادا کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2252۔ موسیٰ بن عقبہ نے عبد الواحد سے اور انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں سے گزار کر لے جائیں تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ تو انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا ہی کیا۔ اس جنازے کو ان کے حجروں کے سامنے روک کر رکھ دیا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ پھر اس جنازے کو باب الجنائز سے جو مقاعد کی طرف کھلتا تھا باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد ان یعنی ازواج کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے معیوب سمجھا ہے اور کہا ہے جنازوں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا تھا۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا لوگوں نے اس کام کو معیوب سمجھنے میں کتنی جلدی کی جس کا انہیں علم نہیں۔ انہوں نے ہماری اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ جنازہ مسجد میں لایا جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2253۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکوں۔ ان کی اس بات پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے 2 بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جنازہ مسجد ہی میں پڑا تھا۔ امام مسلم نے کہا سہیل بن دعد جو ابن بیضہ ہے اس کی ماں بیضہ تھی، یعنی بیضہ کا اصل نام دعد تھا۔ سہیل کے والد کا نام وہب بن ربیعہ تھا، اسے شرف صحبت حاصل نہ ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2254۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، یحییٰ بن ایوب اور قتیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث سنائی۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی۔ اسماعیل بن جعفر نے شریک سے، انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، انہوں نے کہا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے پاس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور فرماتے اے ایمان رکھنے والے قوم کے گھرانے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، کل کے بارے میں تم سے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ تم تک پہنچ گیا، تم کو قیامت تک مہلت دے دی گئی اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع غرقد میں رہنے والوں کو بخش دے۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں وَأَتَاكُمْ یعنی تم تک پہنچ گیا نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2255۔ عبداللہ بن وہب نے ہمیں حدیث سنائی اور کہا ابن جریج نے عبداللہ بن کثیر بن مطلب سے روایت کی، انہوں نے محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب المطلبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی طرف سے حدیث نہ سناؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ اور حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی، کہا قریش کے ایک فرد عبداللہ نے محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب سے روایت کی کہ ایک دن انہوں نے کہا کیا میں تمہیں اپنی اور اپنی ماں کی طرف سے حدیث نہ سناؤں؟ کہا ہم نے سمجھا کہ ان کی مراد اپنی اس ماں سے ہے جس نے انہیں جنم دیا، لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث نہ سناؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک دفعہ جب میری باری کی رات ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، آپ مسجد سے لوٹے، اپنی چادر سرہانے رکھی، اپنے دونوں جوتے اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے پاس رکھے اور اپنے تہبند کا ایک حصہ بستر پر بچھایا، پھر لیٹ گئے۔ آپ نے صرف اتنی دیر انتظار کیا کہ آپ نے خیال کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ نے آہستہ سے اپنی چادر اٹھائی، آہستہ سے اپنے جوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولا، نکلے، پھر آہستہ سے اس کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی اپنی قمیض سر سے گزاری، یعنی جلدی سے پہنی، اپنا دوپٹہ اوڑا اور اپنی آزار کمر پر باندھی، پھر آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی، حتیٰ کہ آپ بقیع کے قبرستان میں پہنچے اور کھڑے ہو گئے، اور آپ لمبی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے، پھر آپ پلٹے اور میں بھی واپس لوٹی۔ آپ تیز ہو گئے تو میں بھی تیز ہو گئی، آپ تیز تر ہو گئے تو میں بھی تیز تر ہو گئی۔
آپ دوڑ کر چلے تو میں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ میں آپ سے آگے نکل آئی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ جو ہی میں لیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ کانپ رہی ہو، سانس چڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ گی یا پھر وہ مجھے بتائے گا جو لطیف و خبیر ہے، یعنی باریک بھی ہیں اور انتہائی باخبر ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور میں نے پوری بات آپ کو بتا دی۔ آپ نے فرمایا، تو وہ سیاہ ہیولا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا تم تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے میرے سینے کو زور سے دھکیلا جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ تم پر زیادتی کرے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، لوگ کسی بات کو کتنا ہی چھپا لیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب تو نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے آواز دی اور اپنی آواز کو تم سے مخفی رکھا۔ میں نے ان کو جواب دیا تو میں نے بھی تم سے اس کو مخفی رکھا، اور وہ تمہارے پاس اندر نہیں آ سکتے تھے، تم کپڑے اتار چکی تھی، اور میں نے خیال کیا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور مجھے خدشہ ہوا کہ تم اکیلی وحشت محسوس کرو گی۔ تو انہوں یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے حق میں دعا کے لیے کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو، مومنوں اور مسلمانوں میں سے ان ٹھکانوں میں رہنے والوں پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سے آگے جانے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے، اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2256۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں محمد بن عبداللہ اسدی نے سفیان سے حدیث سنائی، انہوں نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، جب وہ قبرستان جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، تو سیکھنے کے بعد ان کا کہنے والا کہتا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، سلامتی ہو مسلمانوں اور مومنوں کے ٹھکانوں میں رہنے والوں پر، اور زہیر کی روایت میں ہے، مسلمانوں اور مومنوں کے ٹھکانے میں رہنے والوں تم پر، اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2257۔ مروان بن معاویہ نے یزید یعنی ابن کیسان سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے استغفار کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی، اور میں نے اس سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2258۔ محمد بن عبید نے یزید بن کیسان سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، آپ روئے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی رلایا، پھر فرمایا، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے بخشش کی طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ بس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2259۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر اور محمد بن مسنہ نے ہمیں حدیث سنائی۔ الفاظ ابو بکر اور ابن نمیر کے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں محمد بن فضیل نے ابو سنان سے، جو زرار بن مرہ ہیں، حدیث سنائی۔ انہوں نے محارب بن تسار سے، انہوں نے ابن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو، اور میں نے تمہیں
مشکیزوں کے سوا کسی اور برتن میں نبیز پینے سے منع کیا تھا۔ اب تم ہر قسم کے برتنوں میں سے پی سکتے ہو، لیکن کوئی نشہ آور چیز نہ پیو۔ ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا، عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے ابن بریدہ کے نام عبداللہ کی صراحت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2260۔ ابو خیثمہ نے زبید الیامی سے، انہوں نے محارب بن دثار سے، انہوں نے ابن بریدہ سے، انہوں نے میرا خیال ہے اپنے والد سے، شک ابو خیثمہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اسی طرح سفیان نے علقمہ بن ورثت سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اسی طرح معمر نے عطا خراسانی سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے حدیث سنائی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ان سب یعنی زبید، سفیان اور معمر نے ابو سنان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2261۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے اپنے آپ کو ایک چوڑے تیر سے قتل کر ڈالا تھا، تو آپ نے خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، دوسروں کو پڑھنے کا حکم دیا، جس طرح ابتدا میں آپ دوسروں کو مقروض کا جنازہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2262۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، میں نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم یعنی غلے یا کھجور میں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2263۔ یحییٰ بن سعید نے عمر بن یحییٰ سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2264۔ ابن جریج نے کہا، مجھے عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے اپنی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ پھر ابن جریج نے سفیان بن عیینہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2265۔ عمارہ بن غزیہ نے یحییٰ بن عمارہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجور یا غلے میں صدقہ نہیں، اور 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2266۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے اسماعیل بن امیہ سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے، انہوں نے یحییٰ بن عمارہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجور اور غلے میں صدقہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2267۔ عبد الرحمن بن مہدی نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ غلے میں صدقہ ہے نہ کھجور میں، حتیٰ کہ وہ 5 وسق تک پہنچ جائیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2268۔ یحییٰ بن آدم نے کہا، ہمیں سفیان ثوری نے اسماعیل بن امیہ سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ ابن مہدی کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2269۔ عبد الرزاق نے کہا، ہمیں ثوری اور معمر نے اسماعیل بن امیہ سے اسی سند کے ساتھ ابن مہدی اور یحییٰ بن آدم کی حدیث کی طرح بیان کیا، البتہ انہوں نے تمر یعنی کھجور کے بجائے ثمر یعنی پھل کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2270۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے اور نہ ہی 5 وزق سے کم کھجوروں میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2271۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس کھیتی کو دریا کا پانی یا بارش سیراب کرے ان میں عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور جس کو اونٹ وغیرہ کسی جانور کے ذریعے سے سیراب کیا جائے ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2272۔ عبداللہ بن دینار نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے عراق بن مالک سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے ذمے نہ اس کے غلام میں صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2273۔ عمرو الناقد اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ایوب بن موسیٰ نے مکحول سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے عراق بن مالک سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ عمرو نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور زہیر نے کہا انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی آپ سے بیان کیا مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2274۔ حسین بن عراق بن مالک نے اپنے والد عراق بن مالک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2275۔ مخرمہ نے اپنے والد بکیر بن عبداللہ سے، انہوں نے عراق بن مالک سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مالک پر غلام کے معاملے میں صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روک لی ہے، یعنی نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل تو اس کے علاوہ کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہا کہ وہ پہلے فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، رہے خالد تو تم ان پر زیادتی کر رہے ہو، انہوں نے اپنی زرہیں اور ہتھیار یعنی جنگی ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں، باقی رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں انسان کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے، یعنی ان کی زکوٰۃ تم مجھ سے طلب کر سکتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2277۔ امام مالک نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطر یعنی فطرانہ کھجور یا جو یا 1 صاع فی کس مقرر کیا، وہ فرد مسلمانوں میں سے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278۔ عبید اللہ نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا آزاد چھوٹے یا بڑے ہر کسی پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو صدقہ فطر یعنی فطرانہ فرض قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2279۔ ایوب نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، ہر کسی پر رمضان کا صدقہ کھجور کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع مقرر فرمایا۔ کہا لوگوں نے گندم کا نصف صاع
اس جو کے ایک سا کے مساوی قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2280۔ لیث نے نافع سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک سا یا جو کا ایک سا صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تو لوگوں نے گندم کے 2 مد اس جو کے ایک سا کے برابر قرار دے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2281۔ ضحاک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر آزاد یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، کھجوروں کا ایک سا یا جو کا ایک سا صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2282۔ زید بن اسلم نے عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم زکوٰۃ الفطر طعام یعنی گندم کا ایک سا یا جو کا ایک سا یا کھجوروں کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا یا منقے کا ایک سا نکالا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2283۔ داؤد بن قیس نے عیاض بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے طعام یعنی گندم کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا یا جو کا ایک سا یا کھجوروں کا ایک سا یا منقے کا ایک سا زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ نکالتے تھے، اور ہم اسی کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور ممبر پر لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں سے جو گفتگو کی اس میں یہ بھی کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام سے آنے والی مہنگی گندم کے 2 مد یعنی نصف سا کھجوروں کے ایک سا کے برابر ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اس قول کو اپنا لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن جب تک میں زندہ ہوں زندگی بھر ہمیشہ اسی طرح نکالتا رہوں گا جس طرح عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکالا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2284۔ اسماعیل بن امیہ نے کہا مجھے عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زکوٰۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے 3 قسم کی اصناف سے نکالتے تھے، کھجوروں سے ایک سا، پنیر سے ایک سا اور جو سے ایک سا۔ ہم ہمیشہ اس کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آ گیا تو انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ گندم کے 2 مد کھجوروں کے ایک سا کے برابر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن میں تو اسی پہلے طریقے سے نکالتا رہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2285۔ حارث بن عبد الرحمن بن ابی ذباب نے عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم فطرانہ ان 3 اجناس سے نکالا کرتے تھے، پنیر، کھجور اور جو، یہی ان کی بنیادی خوردنی اجناس تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2286۔ ابن اجلان نے عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کے آدھے سا کو کھجوروں کے سا کے برابر قرار دیا تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور کہا میں فطرانے میں اس کے سوا اور کچھ نہ نکالوں گا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالا کرتا تھا، اور وہ ہے کھجوروں کا ایک سا یا منقے کا ایک سا یا جو کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2287۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ حکم دیا
کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2288۔ ضحاک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالنے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے لوگوں کے عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2289۔ حفص بن میسرہ صنعانی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی کہ ان کو ابو صالح زکوان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے یا ان کی قیمت میں سے ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اس کے لیے آگ کی تختیہ بنا دیا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی انہیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن یعنی ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے ان کا دودھ نکالا جائے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس مالک کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ دنیا میں تعداد اور فربہی کے اعتبار سے جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے، وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا۔ یہ اس دن میں بار بار ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گائے اور بکریاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ گائے اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بچھایا یعنی لٹایا جائے گا۔ وہ ان میں سے کسی ایک جانور کو بھی گم نہیں پائے گا۔ ان میں کوئی گائے یا بکری نہ مڑے سینگوں والی ہوگی نہ بغیر سینگوں کے ہوگی، اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، سب سیدھے تیز سینگوں والی ہوں گی۔ وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے روندیں گی۔ یہ معاملہ اس دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب پہلا جانور گزر جائے گا تو ان کا دوسرا جانور واپس لے آیا جائے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 طرح کے ہیں، وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے ستر یعنی پردہ پوشی کا باعث ہیں، تیسرے وہ جو آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ بوجھ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کو ان کا مالک ریاکاری، فخر و غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھتا ہے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ یعنی گناہ ہیں، اور وہ جو اس کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں موقع ملنے پر اللہ کی راہ میں خود جہاد کرنے کے لیے باندھ رکھا ہے، پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا، تو یہ اس کے لیے باعث سے ستر ہیں، چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغیچے میں باندھ رکھا ہے، اور وہ خود جہاد پر جا سکے یا نہ جا سکے انہیں دوسروں کو جہاد کے لیے دیتا ہے۔ یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جتنا بھی کھائیں گے تو اس شخص کے لیے اتنی تعداد میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس شخص کے لیے ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور وہ گھوڑے اپنی رسی توڑوا کر 1-2 ٹیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان کے قدموں کے نشانات اور لید کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا، اور نہ ہی ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر سے گزرے گا، اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پئیں گے، جبکہ وہ مالک ان کو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنا ان گھوڑوں نے پانی پیا۔
عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کوئی چیز نازل نہیں کی گئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو کوئی ایک ذرے کی مقدار میں نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2290۔ ہشام بن سعد نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ حفص بن میسرہ کی حدیث کے آخر تک اس کے ہم معنی روایت بیان کی، البتہ انہوں نے جو اونٹوں کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا کہا اور منہا حق کہا، اور میں سے ان کا حق کے الفاظ نہیں کہے، اور انہوں نے بھی اپنی حدیث میں وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہ پائے گا کہ الفاظ روایت کیے ہیں، اور اسی طرح ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کے بجائے یکوا بہا جنباہ وجبہتہ وظہرہ، یعنی اس کے دونوں پہلو، اس کی پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا کہ الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2291۔ عبدالعزیز بن مختار نے کہا ہمیں سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی خزانے کا مالک نہیں جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر اس کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان سے اس کے دونوں پہلوؤں اور پیشانی کو داغا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، پھر اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا، اور کوئی بھی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر اسے ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، جبکہ وہ اونٹ تعداد اور جسامت میں جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے، اور وہ اس کے اوپر دوڑ لگائیں گے۔ جب بھی ان میں آخری اونٹ گزرے گا پہلا اونٹ اس پر دوبارہ لایا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ ایک ایسے دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا، اور جو بھی بکریوں کا مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسے وہ وافر ترین حالت میں جس میں وہ تھیں ان کے سامنے ایک وسیع و عریض چٹیل میدان میں بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا۔ وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنی سینگوں سے ماریں گی، ان میں نہ کوئی مڑے سینگوں والی ہوگی اور نہ بغیر سینگوں کے۔ جب بھی آخری بکری گزرے گی اسی وقت پہلی دوبارہ اس پر لائی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔ سہیل نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے گائے کا تذکرہ فرمایا یا نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تک خیر یعنی گھوڑوں کی پیشانی میں ہے، یا فرمایا گھوڑوں کی پیشانی سے بندھی ہوئی ہے۔ سہیل نے کہا مجھے شک ہے۔ فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یہ ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہے، ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں، اور ایک کے لیے بوجھ اور گناہ کا سبب ہیں۔ وہ گھوڑے جو اس مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں تو ان کا مالک وہ آدمی ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پالتا ہے اور تیار کرتا ہے، تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے، اور وہ انہیں چراگاہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے، حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر ملنے کا تذکرہ کیا، اور اگر یہ گھوڑے 1 یا 2 ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لیے ان کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتے ہیں اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ انسان جس کے لیے یہ باعث پردہ ہیں تو وہ آدمی ہے جو انہیں عزت و شرف اور زینت کے طور پر رکھتا ہے، اور وہ تنگی اور آسانی ہر حالت میں ان کی پشتوں اور ان کے پیٹوں کا حق نہیں بھولتا۔ رہا وہ آدمی جس کے لیے وہ بوجھ ہیں تو وہ شخص ہے جو انہیں ناسپاس گزاری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے، تو وہی ہے جس کے لیے یہ گھوڑے بوجھ کا باعث ہیں۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو گدھے ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر ان کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کچھ نازل نہیں کیا، تو جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2292۔ عبد العزیز دراوردی نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور پوری حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2293۔ روح بن قاسم نے کہا ہمیں سہیل بن ابی صالح نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور اقصا یعنی مڑے ہوئے سینگوں والی کے بجائے ازبا یعنی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی کہا، اور اس کے ذریعے سے اس کا پہلو اور اس کی پشت داغی جائے گی کہا، اور پیشانی کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2294۔ بکیر نے ابو صالح زکوان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے اونٹوں میں اللہ کا حق یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آگے سہیل کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2295۔ ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان کا حق ہے، مگر وہ قیامت کے دن اپنی انتہائی زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے اگلے قدموں اور اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ اسی طرح کوئی گائے کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے چٹیل میدان میں بیٹھے گا، وہ اسے اپنی سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پیروں سے روندیں گی، اور اسی طرح بکریوں کا کوئی مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن اپنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے اسے روندیں گی، اور ان میں نہ کوئی سینگوں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، اور کوئی سونے چاندی کے خزانے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، مگر قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اپنا منہ کھولے ہوئے اس کا تعاقب کرے گا، جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس سے بھاگے گا، پھر وہ سانپ اسے آواز دے گا اپنا خزانہ لے لو جو تم نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خزانے والا دیکھے گا اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ میں داخل کرے گا اور وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ ابو زبیر نے کہا میں نے عبید بن عمیر کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، پھر ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح عبید بن عمیر نے کہا، اور ابو زبیر نے کہا میں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانے کے موقع پر ان کا دودھ دوہنا اور لوگوں کو پلانا، اور اس کا ڈول ادھار دینا اور اس کا سانڈ ادھار دینا، اور اونٹنی کو دودھ پینے کے لیے دینا، اور اللہ کی راہ میں سواری کی خاطر دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2296۔ عبد الملک نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں، گائے اور بکریوں کا جو بھی مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا تو اسے قیامت کے دن ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا، سموں والا جانور اسے اپنے سموں سے روندے گا اور سینگوں والا اسے اپنے سینگوں سے مارے گا، ان میں سے اس دن نہ کوئی گائے یا بکری بغیر سینگ کے ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے نر کو جفتی کے لیے دینا، ان کا ڈول ادھار دینا، ان کو دودھ پینے کے لیے دینا، ان کو پانی کے گھاٹ پر دوہنا اور لوگوں کو پلانا، اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دینا، اور جو بھی صاحب مال اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا، اس کا مالک جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا،
اور وہ اس سے بھاگے گا، اسے کہا جائے گا یہ تیرا وہی مال ہے جس میں تو بخل کیا کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کرے گا، وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چارے کو چباتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2297۔ عبد الواحد بن زیاد نے کہا ہمیں محمد بن ابی اسماعیل نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن ہلال بن عبسی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کچھ بدوی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کچھ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کیا کرو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو میرے پاس سے جو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا گیا راضی کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2298۔ عبد الرحیم بن سلیمان، یحییٰ بن سعید اور ابو اسامہ سب نے محمد بن اسماعیل سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2299۔ وکیع نے کہا اعمش نے ہمیں معرور بن سوید کے حوالے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہی تھا اور اطمینان سے بیٹھا ہی نہ تھا کہ کھڑا ہو گیا، اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ مالدار لوگ ہیں سوائے اس کے جس نے اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں، اپنے بائیں ایسے ایسے اور ایسے کہا، یعنی لے لو لے لو، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ جو بھی اونٹوں، گائیوں یا بکریوں کا مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اس طرح بڑی اور موٹی ہو کر آئیں گے جتنی زیادہ سے زیادہ تھیں، اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، جب بھی ان میں سے آخری گزر کر جائے گی پہلی اس کے سر پر واپس آ جائے گی، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2300۔